بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج بدھ ہے 2021 اور 1442 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 29واں روزہ، تیسرے عشرے کی 9ویں سحری ہم نے کی ہے۔ میں اس وقت لاہور میں ہوں۔ الحمدللہ اس 29ویں روزے کا بھی افطار ہوگا اللہ کی مہربانی سے، اللہ کا کرم، شکر الحمدللہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جو آج ادھر مسجد بلال ہے ایک، اس سوسائٹی میں جہاں میں آیا ہوں، مسجد بلال میں صبح کی نماز کے بعد یہ ساتھ ہی ایک بڑی اچھا انہوں نے لوکل لیول پہ ایک پارک بنایا ہوا ہے۔ بڑے اچھے اس میں پرندوں کی آوازیں ہیں، بلبل بول رہی ہے اور اچھی اس کی لینڈسکیپنگ ہوئی ہے، صفائی کا اچھا انتظام ہے۔ کہیں کہیں پہ ہے تھوڑا بہت کچرا، لیکن اوور آل 95% اٹس ونڈرفل۔ تو بینچ لگے ہوئے ہیں بڑے اچھے۔ تو طاہر مجھے کہتا ہے بھائی جان آپ یہاں پہ کر لیں اپنا لائیو سیشن، بچوں سے بات کر لیں، جو بھی نوجوانوں سے۔ تو وہ کچھ ایک دو نئے ہمارے ڈرائیور تیار ہو رہے ہیں پوٹینشیل، تو ان کو گاڑی سکھا رہے ہیں۔ وہ ادھر ہی کہیں آس پاس چکر لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چونکہ آج وہ طاہر کی جو اصل میں بیٹیاں ہیں، اب فاطمہ کا آپ کو پتہ ہی ہے، فاطمہ جو ہے میری لاڈلی، وہ کہتی ہے بابو فروق آپ نے بس ساتھ جانا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو وہ مجھے اغوا کر کے لے آئے ساتھ، ہمیں نہیں پتہ آپ بس ساتھ چلیں۔ تو I couldn't say no to her، کیونکہ اس کو نو کہنا مطلب یہ ہے کہ بس ناراضگی پکی۔ تو یہ ایک بینچ ہے جی بڑا اچھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اسی پہ میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ آپ کے ساتھ سکون سے بات ہو سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بڑا زبردست بینچ اور بڑے زبردست بلبل بول رہے ہیں۔ چونکہ کسی دور میں جہاں پہ یہ سوسائٹی بنی ہے، کبھی یہ دیہی علاقہ تھا، بھینسیں وغیرہ ہوتی تھیں، ڈیرے ہوتے تھے، تو پھر یہ ظاہری بات ہے ریئل اسٹیٹ یہ غالباً خواجہ سعد رفیق ان کی یہ
انہوں نے یہاں سے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، یا حی یا قیوم۔ تو رات کو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ 3 صورتیں جو ہیں، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج اور سورۃ النوح جو ہے، اس کا یقیناً آپ نے ترجمے کے ساتھ دیکھا ہوگا، بڑے خوبصورت اس میں اشارے ہیں۔ آج آپ نے پورا دن کوشش کرنی ہے، نیند کے بعد سو کے اٹھیں تو 30واں سپارہ جو ہے نا اس کو کوشش کریں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اور آپ حیران ہو جائیں گے جو ہی آپ پہلی صورت کو ترجمے سے پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورت باتیں، یعنی 29واں اور 30واں سپارہ زیادہ تر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، اس میں سمری بیان کی گئی ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن جھرجھری بدن کے اوپر آ جاتی ہے، یا حی یا قیوم۔ تو اب جیسے 29ویں سپارے میں ایک آیہ کریمہ ہے جس کے بارے میں مفسرین تھوڑا سا اختلاف ضرور کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو قیامت کا دن ہے ایک، وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ کچھ نے اس کو قیامت کے ساتھ جوڑا ہے، کچھ نے اس کو ایک ایسا دن جب ملائکہ اور روح عروج کرتے ہیں اوپر کی طرف۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت سوچنے والی آیہ کریمہ ہے۔ پھر 30ویں سپارے کی سورۃ نبا جو ہے، اور والنازعات کو اگر آپ دیکھیں اس کے فوراً بعد والنازعات، بلکہ آج صبح کے بعد یہ لائیو سیشن میں اینڈ کرتا ہوں تو والنازعات کو غور سے پڑھ لیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ پورے نقشے کھینچے گئے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ والوں کا کس طریقے سے سلوک ہوگا، بائیں ہاتھ والوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوگا، جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جنت کی باتیں کی گئی ہیں پیرالل، اور بڑے خوبصورت انداز میں سمری کرتے ہوئے موٹے موٹے پوائنٹس ہیں وہ انسان کو بڑے خوبصورت ردمک انداز میں، یعنی جیسے الحاقہ کا ایک قافیہ چل رہا ہے تو بڑا میلوڈیس قسم کی ٹون بھی ہے، لیکن اگرچہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ایک ایک دو دو تین تین لفظوں کی، لیکن انسان کا وجود جو ہے نا وہ ایک دفعہ اس پہ رونگٹے طاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نقشہ کھینچا ہے۔ الحاقہ تم الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، بالکل اسی وزن پہ جیسے القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ تو اگر آپ سرچ کریں نا قرآن پاک میں صرف وما ادراکا کر کے تو آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پہ وما ادراکا، تمہیں درک نہیں ہے، تم ادراک نہیں رکھتے، تمہاری یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو قیامت کا دن ہے یا عروج کا دن ہے، 50,000 سال، 50,000 سال قیامت کا دن کے بچے جو ہے نا، اب نشانیاں یہ کھینچی گئی ہیں کہ کوئی انسان اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گا، اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گا، اپنی بیویوں کو نہیں پہچانے گے مرد، اور اونٹنیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ہر چیز انسان کے لیے اجنبی ہو جائے گی، ہر سب کو اپنی پڑی ہوگی، اور بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اس قدر صدمہ ہوگا۔ اچھا، پھر یہ جو آسمان ہے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت، اس آسمان کے بارے میں بڑی خوبصورت آیات ہیں آخری یہ 30ویں سپارے کو اگر آپ پڑھیں نا غور سے، اس آسمان کے بارے میں فوتحات السماء ابوابا سم تھنگ لائک دیٹ، کچھ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، میں آپ کو اردو میں مفہوم بتا دیتا ہوں، عربی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آسمان میں یعنی یہ آسمان پھٹ جائے گا، کہیں پہ لکھا ہوا ہے تیل کی تلچھٹ کی طرح، کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ بالکل بودا سا ہو جائے گا، اس کے اندر وہ کلرز وہ جان نہیں رہے گی، اور پھر یہ جو ابوابہ ہے فوتحہ کھول دیے جائیں گے، اس میں دروازے، یعنی عجیب و غریب قسم کے دروازے اس میں بن جائیں گے۔ اور پھر ایک بڑا خوبصورت آیہ کریمہ آتی ہے آخری آیات میں کہ لپیٹ دیا جائے گا زمین کو، اور اس کے شروع میں اگر آپ دیکھیں نا آخری 10 سپاروں میں ایک جگہ پہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ بالکل ان کو لپیٹ کے ایسے ہی یعنی اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہ جو ایک بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ٹول، جیسے پرانے وقتوں میں خط لکھتے تھے نا یا اپنے کاغذات جیسے ہم سنبھالتے ہیں اس کیس کے اندر، تو یہ بیسیکلی لپیٹنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ چیز اس کو پھیلا دیا گیا ہے، جیسے آپ نے ڈسکس کیا تھا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی آیات میں، جس میں ہے کہ والی الارض کیف سطحت، دیکھو زمین کو ہم نے کیسے پھیلا دیا ہے اس کا، تو یہ جو پھیلاؤ ہے اس کا، سورج کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کو بھی لپیٹ، یعنی سارا کچھ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کھولا گیا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے کھلا ہے، اس کی سائنس کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بڑی منازل طے کرو گے، طبق ان طبق۔ کل پرسوں میں کوئی دیکھ رہا تھا گلیکسی کے بارے میں نئی ریسرچ سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح ہم سوچتے رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا سولر سسٹم چل رہا ہے، ایسے نہیں چل رہا، یہ کسی اور ہی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو
سائنس ہزاروں سال کے بعد بھی ترقی کر کے وہاں پہ پہنچے گی تو طبق عن طبق کی کیفیت ہمیں سمجھ میں آئے گی، پھر جا کے شاید تھوڑی بہت، کہ کس طریقے سے انسان عروج کی طرف جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہمیں چلا کہ کس طریقے سے، چونکہ ازلفا کا لفظ آیا ہے جگہ جگہ پہ، ازلفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی چیز آس پاس ہی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ تو کون جانتا ہے وہ جو پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ تھا کہ دروازے کھل جائیں گے، یہ آسمان، قرآن میں ایک جگہ پہ بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کبھی ساتھ تھے، پھر ہم نے آسمان کو بلند کر دیا، یعنی ان کو کھولا گیا ہے بغیر آمد ترونہا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے اس کے کناروں پر پہرے دار ہو جائیں گے۔ یہ بھی آخری 29ویں 30ویں میں آیا ہے۔ عرش کے بارے میں بتایا گیا کہ عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، قریب کر دیا جائے گا، اور یہ زمین جو ہے نا، پہاڑ اکھاڑ دیے جائیں گے، اور ہر چیز۔ اچھا، پھر جو جہنم کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ آگ اس طریقے سے دہک رہی ہوگی کہ جیسے اونٹ ہے نا، اونٹ کی طرح کے بڑے بڑے اس میں سے شعلے، یا وہ جو آگ کی کیا کہیں گے اس کو، انگارے ٹائپ۔ کبھی آپ لاوے کو دیکھیں نا، جب ابلتا ہے یا پانی گرم ہو رہا ہو کہیں پہ لک وغیرہ، تو وہ ابل کے گرتی ہے باہر۔ کسی جگہ پہ محلات کہا گیا کہ بڑے بڑے مکانوں کی طرح وہ شعلے جو ہے نا، وہ اس طریقے سے وہ دہک رہی ہے آگ۔ سمندر جو ہے، پانی وہ کھولنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جنت کے نقشے بڑے خوبصورت انداز میں کھینچے گئے ہیں۔ ازواج کے حوالے سے آخری صورتیں جو ہے نا، 29واں 30واں، چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے، ریشمی سبز رنگ کا لباس باریک قسم کا وہ پہنا ہوگا، کڑے پہنے ہوں گے جناب، اور نوخیز لڑکے خدمت پر مامور۔ اچھا، پھر مور بند شرابیں، یہ بڑا ایک خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بڑا پیارا ایک سسٹم ہمیں بتایا ہے کہ یعنی شراب کے اوپر بھی نا جیسے سیل لگی ہوتی ہے، اور وہ سیل بھی بڑی خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر برتنوں کا ذکر آتا ہے، پھر وہ کس طریقے سے سدا جوان رہنے والی زندگی ملے گی تمہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر جو قیامت کا تصور ہے، وہ کھڑکھڑانے والی، بڑی دل دہلا دینے والا وہ لمحہ۔ اب اس کے بارے میں مزید آپ لوگ بھی غور کریں، تفاسیر کو بھی پڑھیں کہ یہ 50,000 سال کا ایک دن ہے اللہ کے ہاں۔ ہم نے تو سورۃ القدر کی بات کی تھی نا اگلے دن کہ من خیر الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات، اور وہ جو دن ہے وہ 50,000 سال کا۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات، ایک طرف لیلۃ القدر ہے، اور وہ جو قیامت کی گھڑی ہے، وہ جو دن ہے، وہ اللہ کے مقدار میں 50,000 سال۔ یہ 29ویں 30ویں سپارے کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، کیونکہ سورۃ النبا جو ہے وہ تو ہے ہی اس عظیم خبر کے بارے میں۔ دوسرا اس میں سے جو کانسیپٹ سمجھنا ہے نا، کہ ہر رسول، نبی اور پیغمبر نے اپنی امت کو یہ خبر سنائی ہے کہ لوگوں اس قیامت سے ڈرو، چونکہ اس دن یہ سارا کچھ جو ہے نا کھول دیا جائے گا، راز کھول دیے جائیں گے، اس دن مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی یہ جو زندگی ہے نا، یہ جو ساتھ ہمیں ملی ہے، یہ مہلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اپنے ایک تو ان پہ غور کرنا ہے، 30ویں سپارے کے اندر سے نشانیاں آپ نے نوٹ کرنی، میں نوٹس لیا کرتا تھا، جہنم کی نشانیاں الگ کرنی اور جنت، پھر اس کے بارے میں سوچنا، کیونکہ بڑی عقلی دلیلوں کی زمین وسیع ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ اس میں روایات میں بھی ہے بہت کچھ، احادیث میں بڑا مواد مل جاتا ہے، تفاسیر میں مفسرین کرام نے بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ جیسے اگر آپ پیر کرم شاہ الازہری کو دیکھیں تو ان کی جو ضیاء القرآن ہے، تفسیر وغیرہ، اسی طریقے سے تفہیم القرآن مودودی صاحب کو دیکھ لیں، بیان القرآن دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار احمد کا، پھر مرزا غلام احمد پرویز، ان کا بھی ایک مفہوم القرآن ہے۔ تو آلموسٹ 90% سے زائد تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ پیر کرم شاہ ہو گئے، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، ان میں احادیث سے سپورٹ لی گئی ہے، یعنی جہاں پہ سمجھ نہیں آتی لفظوں کی تو وہاں پہ سپورٹ لیا گیا، وہاں سے سپورٹ لی گئی ہے روایات سے، تاکہ نبی پاک علیہ السلام سے جب صحابہ سوال پوچھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو آپ علیہ السلام کس طریقے سے، اب آپ خود سوچیں کہ میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں گے، 50,000 سال کا دن، ہاؤ کم؟ یوں ہی لگتا ہے جیسے پیدا ہوتے ساتھ ہی قیامت
جو اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ساتھ ہی قیامت لے کے آتا ہے. تو میں تو اپنی عقلی دلیل کے ساتھ دوستوں کو بتایا کرتا تھا بچپن میں اور لڑکپن میں، اور ابھی بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوتا ہوں کئی دفعہ کہ مجھے یہ لگتا ہے، یہ میری عقلی دلیل ہے، کہ ایک تو وہ قیامت کبریٰ ہے نا جو مومن نہیں دیکھیں گے، وہ صرف کافروں کے اوپر وہ عذاب آئے گا. یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں، اور قرآن نے تو بہت ڈرایا ہوا ہے کہ وہ خبر آ کے رہے گی. اور پھر اس کے ڈائلاگس بھی بتائے گئے کہ تمہیں اس چیز سے ڈرایا جاتا تھا. وہ سارے ڈائلاگس قرآن نے ریکارڈ کر دیے، اور لوگ کہیں گے کہ بالکل جی ہمیں ڈرایا جاتا رہا لیکن ہم نے سنا نہیں. اب میں جو سمجھا ہوں، آخری سپارے اگر آپ 10 پڑھیں غور سے، تو سب سے زیادہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا جو کافر ہوں گے، شدید ترین قسم کے کافر ہوں گے، جنہوں نے انکار کیا ہوگا قیامت کے دن کا، جنہوں نے اللہ کو معبود ہی تسلیم نہیں کیا ہوگا. تو یہ ایک تھوڑا سا حوصلہ افزا خبر بھی ملتی ہے. ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ماڑی چنگی نیکیاں، کاوشیں، تھوڑا سا عاجزی انسان کی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے نا وہ کافی زیادہ مطمئن ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ وہ تھوڑے سے کرکٹر چونکہ بچے ہیں، میں ہم نے کچھ گیسٹ یا کوئی میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہنسنے والی مخلوقات کون سی ہیں. تو وہ سارے کزن کوئی اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، تو اس لیے میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں بیٹھ سکتا چونکہ میری عادت نہیں ہے شور میں. میں ویسے سب سے ہٹ کے بیٹھا ہوا ہوں بینچ میں، لیکن یہ ہے کہ کافی سارے میرے خیال نوجوان کزن اکٹھے ہوئے ہیں. لاہور کا یہ سٹائل ہے، تقریباً کوئی میرے خیال میں 18-20 کے لگ بھگ ہیں نوجوان، تو چھوٹے بچے بھی ہیں. لاہور میں یہ ہے کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہیں پہ، آخری ایک آدھ روزہ رہ گیا. چونکہ یہ ان میں سے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو میں نے مسجد بلال میں بھی دیکھے ہیں. میری نظر تھوڑی تیز ہے اس معاملے میں، میری نظر سے ایک بندہ گزر جائے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کون کہاں سے میں نے دیکھا تھا اس کو. تو مسجد بلال بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے یہاں پہ انہوں نے. تو آج آپ نے 30واں سپارہ پورا دن آپ جو ہے نا غور کریں، چونکہ چانسز ہیں کہ 30واں روزہ بھی مل جائے، اور اگر 30واں بھی مل جاتا ہے تو کل پھر ہم اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی 30ویں پہ. لیکن آپ آج میری خاطر جو ہے نا سورۃ نبا پہلی اور دوسری والنازعات جو ہے نا، خاص کر والنازعات میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں آج کے دن کے لیے. پورا دن آج اس پہ غور کریں، بڑی خوبصورت. کوئی یہاں پہ نائمہ اگر ہے یا علی، آپ اس کا ترجمہ، نائمہ عام طور پر کاپی پیسٹ کر دیتی ہے. کوشش کیا کریں جب کامنٹس میں اس طرح بات چل رہی ہے تو آپ اس کامنٹ کے نیچے پوری صورت کا ترجمہ بشک والنازعات کا یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. اور یہ جو ہمارے موضوعات چل رہے ہیں قیامت کا تصور جو قرآن پاک کے حوالے سے، ہمارا تو ایمان ہے جی، میں تو مانتا ہوں، آپ بھی مانیں گے انشاءاللہ. ہم سب مانتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے قیامت آئے گی، کیونکہ جس کو یہ یقین ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ کی طرف اس نے واپس جانا ہے. تو قیامت، میرا یہ ذاتی عقلی دلیل اس میں یہ ہوتی ہے کہ میری بے جی بہت ہنستی تھی میرے اس فلسفے کو سن کے. میں کہتا تھا بے جی مجھے لگتا یہ ہے کہ قیامت بھی ساتھ ہی قائم ہوگی ہوئی ہے، قیامت بھی ساتھ ہی قائم ہوگی ہوئی ہے. تو جو ہی کسی بندے کا نام ادھر سے بلایا جاتا ہے نا، جیسے آپ کسی پریڈ گراؤنڈ میں کھڑے ہیں یا امتحان میں رزلٹ نتیجہ نکل رہا ہے، سیرمنی ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سٹیج پہ بار بار بلا کے ڈگریاں دی جاتی ہیں کہ فلاں بن فلاں آ جائے. تو پھر وہ بندہ ہال کمرے میں اٹھتا ہے، تالیاں بجائی جاتی ہیں. تو میں اس میں ایسے سوچا کرتا تھا لڑکپن میں. ابھی میں اس کے ساتھ روایات کو نہیں ملا رہا، میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں کہ میرا تھاٹ پروسیس یہ ہوتا تھا کہ جو ہی ادھر سے نام بلایا جائے گا نا تو ادھر سے بندہ فوت ہو جاتا ہے. کٹھے بلا لیے جائے پوری جماعت کو، فوج کو، تو پوری گاڑی جناب، پورا جہاز، پوری بستی الٹا دی جاتی ہے. ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر آنکھ کھل گئی، تو وہاں پہ حاضری ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ بہت ساری ایسی نشانیاں ہمیں ملتی ہیں قرآن پاک میں روح قبض کرنے کے حوالے سے. تو بیسیکلی ایک قیامت تو وہ ہے، چونکہ اگر آپ سائنٹیفک کبھی سائنس اس قابل ہو گئی تو جب بندے کا آخری وقت ہوتا ہے نا، بالکل آخری وقت جس کو نزع کا عالم کہا جاتا ہے، اگر کوئی سائنس ریکارڈ کر سکے ان فیلنگز کو، تو میرا یقین کامل ہے کہ وہ القاریہ تم القاریہ ہو رہا ہوگا. ٹیشوز ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی عمارتیں، اس کے تصورات، اس کے بت اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح اس کو لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ فوکس ہو جاتا ہے. فرشتے آن موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو مجرم ہوں گے اللہ کے،
میں نے ان کو کانپتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اس طریقے سے ان کی شکلیں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں موت سے پہلے. تو یہ قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے اس کو، موت کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، اس لیے تو حادثاتی موت سے نبی پاک علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، کیونکہ مہلت ہی نہیں ملتی انسان کو، ہوش ہی نہیں آتی، ایک دم بندہ حادثاتی طور پر مارا جاتا ہے. تو ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ادھر نام بلایا جانا ہے فاروق حسین شاہ بن رسول حسین شاہ، تو ٹھک وہاں پہ حاضری ہو جانی ہے، ہاں بھی حاضر ہو جی، فاروق شاہ کو حاضر کرو. اب جیسے میرے اعمال ہوں گے، جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے سورۃ الملک کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے خلق کی ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے. تو یہ جو دنیا کا سفر ہے، اس میں ہم نے حسین عمل کرنے ہیں. تو مجھے بڑی تسلی ملتی ہے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخری 10 سپارے آپ نے آخری عشرے میں، جو میں بار بار کہہ رہا تھا، اور خاص کر یہ جو آج اور کل کا دن اگر مل جاتا ہے، یا آج کا دن بھی ہے، کوشش کریں 29واں 30واں اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا تو اس کو ترجمے سے پڑھیں، کسی کی بھی تفسیر اٹھا لیں، آپ کو ساری باتیں جو ہے سمجھ میں آ جائیں گی. کیونکہ آج رات کو انشاءاللہ تعالی ہم نے چاروں کل جو ہے نا ان کے پیٹرن کو نئے سرے سے بالکل سائنٹیفک انداز میں سمجھیں گے، عقلی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے. چاروں کل کیوں اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، معوذتین کے اندر کیا ہے، کچھ اور بھی روحانی باتیں انشاءاللہ تعالی. اگر چونکہ آج افطاری طاہر کی طرف ہی چانسز ہیں، بلکہ کنفرم ہے کہ یہیں پہ ہوگا، تو اگر واپس نہ جا سکا تو پھر یہیں پہ رکنا پڑے گا. تو کوشش کروں گا میں مینج کر سکوں کسی جگہ پہ. تو آپ لوگ سنائیے، سب ٹھیک ہیں؟ مدیہ آپ ٹھیک ہو؟ علی وعلیکم السلام سب کو جی. ایاز احمد شاہ جی آپ سب ٹھیک ہیں؟ مزین ایگل ڈیزائنرز کیسے ہیں آپ؟ یا حیو یا قیوم سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اکثر دعا کرتا ہوں، اور اب تو بہت کر رہا ہوں، کہ جب آپ آخری سپاروں کو ترجمے سے پڑھیں گے نا تو آپ بھی دعائیں کرنا شروع ہو جائیں گے. قیامت کی ہولناکیاں بڑی خطرناک ہیں، میری تو روح کانپ جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن میں نے اپنے سامنے کچھ ایسی موتیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، اللہ کے ولیوں کی پرسکون موتیں، تو مجھے تھوڑا سا نا حوصلہ بھی مل جاتا ہے کہ نہیں یار، تسلی رکھیں. اور پھر درود و سلام والا وجود ہو تو آپ کی زندگی کے اندر وہ معاملات بھی ہوں تو کافی سارے معاملات جو ہیں نا وہ بہتر ہو جاتے ہیں. جو میں تھوڑا سا ہل اس لیے رہا ہوں کہ کافی زیادہ مچھر ہے یہاں پہ، اور گھاس کی وجہ سے نا. اور پھر میں ہوں بھی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس طریقے سے میں، یہ مچھر جو ہے نا میرا کافی زیادہ مچھر، میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے پاؤں جو ہے نا وہ اس کو ہلا دیتا ہوں نیچے سے، کیونکہ نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو وہ معاملات. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹھا ہوا، تو وہ مچھر بیٹھتا ہے تھوڑی دیر بعد تو میں اس کو پھر ہلا دیتا ہوں کہ نہ پائی نہ کر. تو بہت ساری دعائیں ہیں. یہی آپ کے والدین کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ یہ دیکھیں درخت کتنا مزہ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب میرا سوچیں کہ میں، ابو جی میری پاک کو غور سے دیکھ رہے تھے، تو بڑی بھابھی کہتی ہیں ابو جی کے سامنے پاگ نہ اتارنا چونکہ بال کافی بڑھ گئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا، ابو جی کہہ رہے تھے یہ ذرا اتار کے دکھاؤ مجھے. میں نے کہا ابو جی انشاءاللہ تعالیٰ اتاریں گے اس کو عید کے دن انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ بھی معاملات ہوتے ہیں جی کافی سارے. اب یہ تو چھپائے ہوئے ہیں، کافی ساری زلفیں جو ہے نا وہ بڑی ہو گئیں. تو عید والے، جب عید ڈکلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر اتاروں گا، تاکہ اس وقت تک باربر شاپیں ساری بند ہو جائیں. ویسے یہ لورییں یہ رات کو نا عید والے دن 12-1 بجے تک کھول کے رکھتے ہیں، اور ابو جی کے دوست ہیں سارے، اور ان کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ میں آ گیا ہوں. مجھے وہ بلیک میل کرنا شروع ہو گئے کہ بھائی جان وہ سنا ہے رات کو آپ نے آنا ہمارے پاس. تو پہلے تو بیج ہی بچا لیتی تھی بھائی، اب کیا کریں گے. سبحان اللہ. یار یہ پودا بڑا خوبصورت ہے، یہ دیکھیں
بہت پیارا. یہ دیکھو اس کو پھول دیکھو ذرا بدیا, یہ چیک کرو کیا زبردست ہے نا, خوبصورت. سبحان اللہ. اچھا پارک بنایا ہوا ہے, مجھے اچھا لگا یہ اس کی. صرف یہ جو چیز ہے نا, دس از واٹ آئی ڈونٹ لائک. آئی ڈونٹ نو بھائی یہ کیا, مطلب واٹ ڈز اٹ شو یار. آئی ڈونٹ لائک اٹ. باقی ٹھیک ہے اوور آل, لیکن اصل میں افطاریاں کرتے ہیں نا تو حالانکہ یہاں پہ ٹریش کینز بھی ہیں, میں دیکھ رہا تھا کافی سارے. اوور آل اٹس گڈ. یہ دیکھیں یہ پاتھ بنا ہوا ہے چلنے کے لیے, بڑے خوبصورت پودے ہیں. یہ بھی ہے, یہ پتہ نہیں کیا اس کا پھل ہے یہ دیکھو, یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے نا, دیکھ رہے. اور بھی میں آپ کو پھول دکھاتا ہوں, بلبل بھی ہے جی ماشاءاللہ. اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتے ہیں, بڑے خوبصورت پھول ہیں یہاں پہ. یہ دیتے ہیں, اوہ کتنی زیادہ اس کے اوپر, وہ کیا کہتے ہیں ان کو, وہ چھوٹی چھوٹی وہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ. بتائیے کیا ہوتا ہے وہ جو اڑتا ہے, وہ جوس پیتا ہے جو پھولوں میں سے, کیا کہتے ہیں اس کو, نام ذہن سے اتر گیا, کیا نام ہے اس کا. وہ چھوٹی سی نہیں ہوتی, چھوٹا سا برڈ, نام ذہن میں آ کے اتر گیا. اللہ اکبر. یہ دیکھو ذرا, اور یہ کافی ساری بیٹھی ہوئی ہیں. یہ دیکھو کیا خوبصورت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں, آپ کو شاید میں دکھا پاؤں, وہ اوپر کیا کہتے ہیں ان کو یار. نہیں ہنی بی نہیں, وہ برڈ جو ہوتا ہے چھوٹا سا برڈ نہیں ہے, وہ بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے جس کی لمبی سی چونچ ہوتی ہے, وہ پھولوں کے اندر چونچ ڈال کے پیتی ہے, اس کا رس پیتی ہے. وہ ایک اس کا خاص بڑا پیارا سا نام ہے. نہ نہیں افضل نہیں, کوئل نہیں, بالکل چھوٹی سی. نہیں ہدہد بھی نہیں, ہدہد کو چھوٹا ہوتا ہے, وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیہ میسنجر ہے. ہاں علی, یہی میں کہہ رہا ہوں, وہ اس کا بڑا پیارا, اور جس کے پروں کی رفتار بڑی مشہور ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پر ہلا دیتا اپنا, تو بڑا خوبصورت. یہ آئی لائک دس ٹری. یہ دیکھو نا اس کے کتنے زیادہ پھول ہیں, یہ دیکھو, یہ اور ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسرا ہے, یہ بھی کوئی. اور یہاں پہ اللہ اکبر, یہ دیکھیں, یہ کلر چیک کریں ذرا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر, آئی لائک اٹ. یہ تو خیر عام ہے, یہ ہمارے پاس بھی لگے ہوئے ہیں وہاں پہ گجرات میں بھی, یہ جو کانٹوں والے, ان کے ساتھ یہ کانٹے بھی ہوتے ہیں. چیک کریں ذرا, نفاست چیک کریں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان. مجھے یہ اچھا لگتا ہے ماحول, ہر طرف یہ ہونا چاہیے, پھلدار درخت ہوں اور پھول ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. کسی کو نام یاد آیا جی؟ ہمنگ برڈ, ویری گڈ علی حمزہ, ویری گڈ. یس, دیر آر ٹو مینی ہمنگ برڈس بھائی, تقریباً 12-14 اس پہ تھے, اور یہاں پہ بھی ہے سیم وہی. ہمنگ برڈ کی بھی نا کئی سپیشیز ہیں. یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا, اللہ اکبر. مجھے تو اتنا مزہ کرتے ہیں یہ, اور یہ ان پھولوں کو لائک کر رہا ہے ہمنگ برڈ. دیکھو کیسا زبردست. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ بالکل نیچے بھی دیکھو کتنے نیچے گرے ہوئے. میرا دل کرتا ہے میں ننگے پاؤں یہاں بس چلتا رہوں. یہ دیکھیں, سبحان اللہ و بحمدہ. دیکھ رہے ہو کلر, دیکھو ذرا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ چیک کرو, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. I like it. لے لی,
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. ایک اور ورائٹی بھی ہے جی. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم جو والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جو دنیا سے چلے گئے میری بیٹی سمیت، اللہ کریم ان کو بخش دے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ہماری طرف سے پھولوں کا تحفہ بھیجے ان کو، اور بھیجتا رہے دائمی طور پر. پھول ہی پھول کھل جائیں ان کی آخری زندگی کے سفر میں، قدم قدم پر جہاں جہاں سے وہ گزریں وہاں پہ اس طرح خوبصورت رنگوں کے پھول کھلے ہوں، ان کو مہمان بنا کر لے جایا جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور سلامن سلامن ہو رہا ہو، اور حوض کوثر تک ہم پہنچیں سارے کے سارے، ہمارے والدین بھی جو ہمارے بعد آئیں گے، بچے وہ بھی، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پھول خوبصورت راہوں میں کھلے ہوں. یہ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس اللہ کی قدرت، اس اللہ کی پاکیزگی، اللہ اکبر. اس جیسا کوئی خالق، اللہ اکبر. اتنے خوبصورت خالق کے ساتھ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو مشرک ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اور ورائٹی چیک کریں. یہ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دیکھیں بڑی اچھا، یعنی خوبصورت مینج کیا ہوا انہوں نے. اور یہاں پہ دیکھیں یہ کوئی اور ورائٹی کیا ہے، پھول تو نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ کچھ عجیب سی یہاں پہ، یہ دیکھیں، ہاں یہاں پہ پھول ہیں، یہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اصل میں وہ نا کچھ خواتین سیر کر رہی ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتہ، یہاں پہ بورڈ نہیں لگا ہوا، میں مہمان ہوں بھائی، ہو سکتا ہے یہ صرف اونلی فار لیڈیز ہو سکتا ہے میری وجہ سے بیچارے کو غصہ آ جائے، تو میں نے موبائل ہی نیچے کر دیا. غلطی سے بھی نہ ان کی تصویر آ جائے نا، کوئی بری لگتی ہے بات. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کریم ہمارے والدین کو بخش دے، ان پر رحم کرے، ہم سب پر رحم کرے، ہم سب کو. یہاں میں کیوں آتا ہوں بار بار؟ مدیہ یہ دیکھو، چیک کرو اس کا نام ذرا چیک کروں. اچھا شہد کی مکھیاں بھی ہیں جی اس کے اوپر. اللہ اکبر. یہ کوئی ایسی خاص چیز ہے، اس کے اندر نیکٹر ہونا چاہیے. یہ اس کے پتے چیک، یہاں پہ ایک میرے پاس ایپ ہے لیکن میں ابھی چیک نہیں کر سکتا. چلو یہاں سے اسکرین شاٹ لے کے نا، یہ پتے ہیں اس کے جس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے، وہ ایپ پہ چیک کرو، بتا دے گا کون سا ٹری ہے. اور اس کا یہ تنے کا نا، یہ کسی نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے، یہاں پہ یہ ریڈ کلر کا اس کے اندر اسکین ہے اس کی. اللہ اکبر. کتنا خوبصورت بولتی ہیں یہ ہمنگ برڈس. وہ چھوٹی سی ہے، یہ دیکھنا، وہ بیٹھی ہوئی اوپر، شاید آپ کو نظر، وہ ہمنگ برڈس. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی جنت میں ہمارے اسکرین شاٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں تو سوچتے ہی ہوں، میں نے آپ لوگوں کے اندر بھی یہی بیج لگایا ہے. بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چونکہ جہنم کے ساتھ پھولوں کا تصور نہیں ہے، یہ پکا ذہن میں رکھیں. جہنمی سوچ پھولوں سے محروم ہوتی ہے، جہنمی تصورات میں پھولوں کا کوئی گزر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت یہ نہیں، سیمٹ نہیں نظر آنا چاہیے، صرف درخت نظر آنا چاہیے. یہ سبحان اللہ و بحمدہ. مدیہ یہ چیک کرو، علی حمزہ دیکھو ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھ رہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ. ہاں یہ چیز بنتی ہے. اللہ اکبر. بہت ساری دعائیں آپ کی والدہ کے لیے علی حمزہ.
آپ کی والدہ اور بے جی ان کو پھولوں کے تحفے ہماری طرف سے جائیں، اور میری لاڈلی کے والد صاحب کو بھی پھولوں کے تحفے جائیں، ٹرک بھر بھر کے جائیں، جنت کے ٹرک بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، فرشتے لے کے جائیں ان کو، کیا جناب روزے داروں نے پھول بھیجے ہیں آپ کے لیے، محبت سے یاد کیا، اور ان پھولوں پہ مور لگی اور نبی پاک علیہ السلام کی، فارورڈڈ ہوتا ہے نا، ٹو دی، وہیں سے جاتا ہے، قاسم وہی ہیں، یہ پکا عقیدہ رکھیں ذہن میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بہت ساری دعائیں آپ کی جوانیوں کے لیے، اللہ کریم آپ کو، آپ کے وجود کو، آپ کے نظریات کو، آپ جہاں جہاں رہیں پھول بن کر رہیں، خوشبو کے ماحول میں رہیں، خوشبو کا ماحول بنا کے رکھیں، پاکیزہ رہیں، لوگوں کو پاکیزہ رکھیں، اسی میں مزہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی میں مزہ ہے، اسی میں یہ جو پاکیزگی ہے نا، اسی کے اندر سارا مزہ ہے، ساری لذت اسی کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں دو قسم، یہ صرف پتے ہیں، پھول نہیں ہیں، یہ پتوں کے رنگ ہیں، گرین اور دوسرے۔ اللہ، اس پہ بھی شاید کی مکھی جو ہے نا گھوم پھر رہی ہے کافی زیادہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب دیکھو مجھے یہاں پہ اتار کے چلے گئے، اب مجھے اس پورے علاقے میں کوئی پتہ نہیں میں نے جانا کس طرف ہے، اندازے سے چلنا شروع کر دوں کہیں پہ، کس طرف جاؤں؟ مدیہ بتاؤ، ایک راستہ یہ جا رہا ہے، ادھر مجھے انہوں نے اتارا تھا، ادھر سے آئے تھے ہم، یا ہم ادھر سے آئے تھے؟ امپیریل گارڈن، یہ دیکھیں جی بورڈ، 25 کنال، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یار یہ غلط بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک گاڑی آ تو رہی ہے، شاید یہی گاڑی ہو، نہ ہی ہوئی تو ایک منٹ، وہ بال آئی ہے بچوں کی، میں ذرا پھینک لوں، بسم اللہ۔ وہ ایک گاڑی آ تو رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ لاڈ 555 ہو، یہ جو گاڑی آ رہی ہے اس کے اوپر سن روف بھی ہے مدیہ، ورنہ میں پریشان ہو رہا تھا۔ اب یہ کافی سارا جنگ انہوں نے اکٹھا کر کے رکھا، اس کا مطلب یہ کہ صفائی کا انتظام ہے، لیکن جو چیز مجھے بری لگتی ہے نا، ہاں جی 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 جی، یہ دیکھیں جی، گھر والے لینے آ گئے مجھے، ماسک کدھر آپ کا؟ السلام علیکم، ماسک کدھر آپ کا؟ ویئر از یور ماسک؟ چلان کٹے گا جی یس سر، ویئر از یور ماسک؟ ماسک لگائیں، ماسک لگائیں پلیز، پلیز ویئر یور ماسک۔ سر معاف کر دیں، آئندہ نہیں کریں گے۔ پیچھے بھی ہے یہ لوگ، کتنا کے سیکھا ہے؟ میں ماشاء اللہ تیسرے گیٹ پہ گیا تھا، تیسرے گیٹ، ماسک لگا کے رکھیں۔ بیٹھ جی بابا، کھولیں، وہ کھولو نہیں تو میں پان دینا جی، ٹھہرو میرا ماسک، بسم اللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں تو قانون ہوں، میں ماسک نہ بھی لگاؤں تو بھی کوئی بات نہیں،
मैं कानून हूँ, लेकिन नहीं यार, कानून को लगा उल्टा ही ना पहलू की। मैं इतनी देर से परेशान। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अच्छा जी, अब देख के अब गाड़ियों में बचा के अली कुछ कहना? कुछ भी नहीं। ये अली साहब जो है ना हमारे UI UX एक्सपर्ट हैं, सैयद अली हैदर। ये जो भाईजान है ना अमेरिका वाले, ये उनके बेटे हैं। UI UX एक्सपर्ट, बेहतरीन पैदाइशी इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट, ऐसे ही है बेटे? ऐसे ही है। ओके। और आगे से राइट हाँ जी उस्ताद। स्पीड ज़्यादा हो रही है, स्पीड ब्रेक आहिस्ता करो। शाबाश ब्रेक लगाओ, ब्रेक है ना मुझे। ब्रेक लगाओ। शाबाश, गुड। डायरेक्ट थोड़ा लेफ्ट पे, आपकी गाड़ी राइट पे करो। मदिया देखा है, एक और ड्राइवर तैयार राइट कर पे रहा देखना अपनी। हूँ। एक और राइट। एक और ड्राइवर तैयार हो रहा है। वेरी गुड। गुड, शाबाश, गुड टैलेंट। सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधा? अभी सारा शो का, हाँ सबसे मेन चीज़ तो की नहीं है। सीट बेल्ट लाजमी है। वो ऐसे में ना परेशान है। नहीं ये कोई बात नहीं है। सीट बेल्ट डायरेक्ट हेडलाइट्स ऑफ कर दो। fasten your seat belt. वो सिर्फ एलईडी जोन है। Once you are behind the wheels, you should fasten your seat belt. अब लेफ्ट पे रखना, आने वाले की First and foremost. बहुत ज़्यादा तेज कर रहे हैं। सेंटर में चल रहे हैं आप? सर ये ले, आप सही है। कितने गियर पे चल रही है? वो दूसरे पे। इधर ब्रेक आएगा, आपकी पिक करते हैं। जंगो सिविक। हाँ ये सारे नमाजी हैं ना, मस्जिद से निकले हैं। ब्रेक 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 फर्स्ट गियर। शुरू में ना शुमाइला इनको समझ नहीं आती ना, तो जूते उतारने पड़ते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। भाई देखें, ड्राइवर तैयार होने चाहिए। महंगाई का ज़माना है, एक ड्राइवर का मूड सही ना हो दूसरा ड्राइवर बुला लिया जाए, दूसरे का मूड ठीक ना हो कोई और बुला ले बंदा। 4-5 ड्राइवर होने चाहिए कम से कम मेरे पास। हॉर्न। राइट। ओए इधर जा रहे हैं। नहीं गिरते। पहाड़ी पे चढ़े नहीं गिरते। ना तंग करो उसको यार, वो मतलब वेरी गुड, शाबाश। ऐसा बंदा पहाड़ से नीचे गाड़ी नहीं आई एम सरप्राइज, माशाल्लाह एक दिन में इतना लर्न कर लिया, वेरी गुड। मैं देखो बगैर रिस्क के बैठा हूँ, अगर के दिल में दुआएं कर रहा हूँ। ये आपने सनरूफ खुद खोला हुआ है? जी। उधर 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 उधर। जरा तुम्हारी गाड़ी लेफ्ट पे क्यों जाती है? तुम्हारी भी हेलमेट खराब बात होगी। ओए फर्स्ट गियर। शाबाश। राइट साइड में। ये हम अभी उगलू हेडक्वार्टर में आ गए हैं जी। उगलू का ऑफिस है यहाँ पे। ये बैक साइड है पूगल। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। शाबाश, गुड। कौन सा गियर लगाया? दूसरा लगाया, नंगे पाँव से। शाबाश, आगे मोड़, राइट मोड़ना है आप। गेट है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान। किधर जा रही है? नहीं जाती, कोई बात नहीं। गियर में नहीं। इस तरह गियर नहीं किया, इस तरह स्टीयरिंग। शाबाश, देख लो बिल्कुल पहला दिन है लेकिन वो झटके नहीं लगा रहा, ये बात नोट कर रहा हूँ मैं। अली आप क्या कहना चाहेंगे ड्राइविंग के बाद? आप भी तो ड्राइवर हैं, प्रो ड्राइवर माशाल्लाह। पहले दिन के लिए ठीक है परफॉर्मेंस? जी पहले दिन के लिए ठीक है। अब इसको रोज़ा लग जाएगा? लगेगा रोज़ा। इसको रोज़ा लगेगा जी। वेयर इज योर मास्क? इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट का क्या मतलब हुआ? पता है कितना जुर्माना है? आगे मास्क निकाले बाहर। खुदा का खौफ करें, आप कानून के पास बैठ के आप मास्क नहीं लगाते, मास्क लगाए। शाबाश। 4 बजे आज ही आएगा ना? ऑलवेज फॉलो SOPs। बेशक अपनी गाड़ी है। नहीं इनको कहो कि सारी दुकानें 3 बजे बंद होती हैं, तुम 4 बजे मैक्सिमम यहाँ पहुँचे हो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। राइट चलो राइट। चलें आज क्योंकि आखिरी रोज़े हैं ना, मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा आपको हंसा भी दूँ थोड़ा सा। यार ये अच्छा इलाका है, यहाँ मुझे तो फूल नज़र आ रहे हैं, मैं तो दीवाना। ये देखो मदिया, ये फूल देखो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वाह। ब्रेक गियर चेंज करें, पहले गियर में आओ, पहले गियर में आओ। गुड गुड। ओए ब्रेक तो सीधी गाड़ी जा रही है। नहीं जाती, नहीं जाती। ऐसे ना उसको कंफ्यूज करें। ठीक है, वेरी गुड ड्राइविंग, शाबाश, वेरी गुड। ये उस्ताद ने थापड़ा लगाया है। अलीवे के पास खड़ी कर नहीं आगे शाबाश। खड़ी कर लेते हैं बस यहाँ पर रोड पे।
استاد کیسے ڈرائیور ہیں آپ بتائیں؟ ویری گڈ ڈرائیور. نہیں لیفٹ سائڈ پہ آپ چلو شاباش. چلو آگے سے جانا ہے, آگے سے تھوڑی گاڑی تھوڑی آگے لیفٹ سائڈ پہ. بے فکر ہو جائے, اس کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, گڈ. ججمنٹ نہیں ہے ابھی اتنی. ججمنٹ ٹھیک ہے, اس کی ججمنٹ ہے. اتنے چکر لگوا دیے نا اس نے آپ لوگوں کو, بالکل بھی نہیں ہے. لیفٹ چل کر کے بیٹھے ہوئے آپ لوگ. فیل ہے, بالکل فیل ہے. لیفٹ پہ جا رہا ہے. پروفیشنل جیلسی ڈونٹ مائنڈ اٹ پلیز. شاباش سر ڈرائیور پلیز ڈونٹ مائنڈ. شروع میں اسٹیئرنگ سیدھا کر لیا کرو اسی وقت. ہاں یہی میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہاں سے مڑنا, گاڑیاں تنگ کھڑی ہیں, موڑ جائیں گے, لیفٹ ریورس کرو. چلو ریورس بھی کریں, تھوڑا سا ریورس سیکھیں. ریورس کیسے کریں گے چاچو؟ اس کو یہاں سے اتار دیں. بے شک دیکھو ریورس بھی کر رہا ہے. ویری گڈ. میرا ریورس میں کر کے مجھے دے دو. کر رہے یہاں پہ نہیں ہوتا. ریس زیادہ دے رہے ہو, بہت ریس دے رہے ہو. پیچھے دیکھ کے بس چاچو اس کو یہاں سے نہ کریں, اس سے نہیں ہونا. ایک دفعہ پھر ریورس کرے گا نا. دیکھیں پورے فیس بک لائیو آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے. ڈرائیور گڈ. فل کاٹ ایسا ایسا کاٹو کاٹو. ہاں یہی شاباش. بس بس بریک بریک. یہ چیز کیوں گن بند ہوئی ہے؟ دیکھا بند ہو گئی ہے. کوئی بات نہیں, بند ہوگی. پرو بندے بند کر. علی آپ سے بند ہوتی ہے کبھی کبھار, کبھی کبھار ہو جاتی ہے, نو پرابلم. پرو بندوں سے ہو جاتی ہے. سیدھا ایسے جانا, ایسے ادھر نہیں مڑنا, ایسے ادھر جانا. پہلے ریورس کر. یہ اگلو چیئرمین جو ہے نا, سی ای او آف اگلو, یہ سمجھا رہے ہیں, ٹیم تیار کر رہے ہیں. بس بس سی ای او اگلو کا یہ کہنا ہے کہ ڈرائیور زیادہ ہونے چاہیے. ریورس میں ہی آگے لے گئے. سسٹم میں بھی ڈرائیور ہوں تو پھر کام چلتا ہے. شاباش. بس یہ سامنے کہہ رہا ہوں. نہیں جاتی یار. جا رہی تھی پہ چھوڑ ریس دے کے تو سپیڈ چینج کر رہے ہو. ابھی چاچو نے ہینڈ بریک پہ نا, اصل میں ہم نے مڑنا ہے یہاں پہ, تنگ سی جگہ, آگے سامنے گاڑی کھڑی ہے. اگر یہ موڑ لیا تو سمجھو پرو ڈرائیور ہو گیا. کیوں اتنی پاور دے رہے ہو انجن کو؟ نہ دو نا. چلو یار تسی گھبراندے ہو نہ ڈونٹ یار پلیز ڈو ناٹ. یہی انڈر پریشر ڈرائیور کو چلانے آنا چاہیے. نہیں اس طرح آپ نہیں. پتہ چلا ڈائریکٹ جب میں چلا رہا تھا مجھے پیچھے سے کہہ رہے تھے آج یہ کرو وہ کرو. اوکے سوری سر. نہیں پلیز پنجابی انگریزی میں بتاؤں. شاباش. موڑ جو کوئی نہیں, یہ اپنی ہے نا جی. کرولا سے سامنے کھڑی ہے, مسائیوں کی ہے. کیوں اتنی پاور؟ سیدھا کر لو, سیدھا سیدھی کرو, سیدھا نکل گئی. ویری گڈ ویری گڈ. سیدھا کرو. بریک 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 بریک. ایک اور مرحلہ ہے. سیدھا 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 جان دو بس. کوئی نہیں, تھوڑا سا اس کے ساتھ نا تھوڑا سا کسٹ کسٹ بھی گئی خیر ہے. زیادہ رائٹ نہ کرو. سبحان اللہ و بحمدہ. ویری گڈ. کلیپنگ فار زیرک. میرا تو دل ہلک میرا. ساتھی بھائی کہہ رہا میرا کیریئر تباہ. بھائی یہ تمہارا ادھر ہی ہے جتنے بھی موجود ہیں آباد میں. سبحان اللہ و بحمدہ. آئی ڈی کارڈ, لائسنس, اور اس کے بعد آپ کو اجازت ملے گی. ویری گڈ اسٹاپ. گڈ اسٹاپ. روڈ از کلیئر. ویری گیئر گڈ. سے نکالو گاڑی. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس سر؟ میرا یس بہت مزہ آیا. ہم سے بھی گارڈن ہو رہا ہے. ہم سے بھی گارڈن ہو رہا ہے. ہم کو بہت مزہ آ رہا ہے. اچھا, یس ماشاءاللہ الحمدللہ. سیٹ بیلٹ کے نمبر کاٹیں نہیں گے. وہ اصل میں نا چلاتے وقت نا تھوڑا سا ہوتا ہے تم تو بڑے ہیوی ڈرائیور. کیا اس وجہ سے میں نے نہیں لگائی, ورنہ میں ہمیشہ سیکنڈ سیٹر جب ہوتا میں لگا دیتا نہیں چلاتے ہوئے کیا آپ نے بھائی میں ہلنا ہوتا ہے. ہوں. وہ ایکسائٹمنٹ سے تنگ کرتے نا. ہیزرڈ آف کر دو. ڈونٹ تانگ ہم پلیز. ہیزرڈ ڈونٹ تانگ ینگ کڈس. یار سر پلیز اوپن دا ڈور. آپ نے انسپیکٹر کو نکال کے Please. لاک بند کر دیا. کٹ می آؤٹ. چلے اب نکل. کٹ می آؤٹ صحیح ہے جملہ. یہ لو آپ. یس آف کورس. انگلش پنجابی کلاس. سبحان اللہ. چلیں شیشے اوپر کر لو. آپ کو میں ذرا طاہر کی بھی بیوٹی دکھا دوں نا. طاہر بھی بڑا اس معاملے میں. یہ طاہر کا پیچھے ہٹ جائے میں ذرا. یہ طاہر کی دنیا ہے جی. طاہر یہ کام کرتا رہتا ہے اس طرح کے. اس کو بھی بڑا, اس کے اوپر میں جوتیاں اتار کے چڑھ. سبحان اللہ. فاطمہ ہاؤ آر یو؟ کیسی ہیں آپ؟ فاطمہ یہ ٹائپ سی پہ لگوانا. یہ دیکھیں یہ طاہر نے یہ گرو کیا ہوا. اصل میں بے جی کو چونکہ بہت شوق تھا پھولوں کا, تو بے جی کی وجہ سے نا ہم سب میں یہ بڑی آئی ہے اور سب کو بڑا شوق ہے. تنویر نے
ایک ٹینکی خراب ہوئی تھی, اس ٹینکی کے اندر اس نے اگائے ہوئے موتیا اور پالک بھی لگائی ہوئی ہے اس نے. یہ بڑی خوبصورت مجھے لگتی ہوتی ہے. دیکھیں 2 شیڈ اس کے اندر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ اوریجنل ہے ٹری فاطمہ؟ ہاں جی, اٹس ریئل. ٹری لاگز ہیں اوریجنل. اچھا یہ اور یہ سی سٹون کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ لاگز ہیں نا, وہ لاگز ہیں. وہ تو سمجھ گیا. یہ کیا؟ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے, جس نے بتایا تھا بھول گیا. اچھا یہ اسپیراگس ہے. یہ اسپیراگس موٹے والا ہے, یہ اسپیراگس فرن ہے, اسپیراگس ٹیشیس. میں اس پہ کوئی 2 سال ڈھونڈتا رہا ہوں, اب مجھے یہ مل گئے ماشاءاللہ. بڑے اچھے پھول لگتے ہیں اس پہ؟ اس پہ پھول نہیں لگے, یہ صرف ایسے اسی طرح بڑا اچھا اسپیراگس ٹیشیس. پھر کی فائدہ پھول جو میرے آفس میں میرے ٹیبل پہ پڑا نہیں تھا جنگل والا پلانٹ, انڈور پلانٹس. یہ لیمن گراس لگا. اچھا موتیا بھی لگا یہ ہوا ہے. فرن ہے, یہ مروا ہے, یہ موتیا لگا ہوا ہے. یہ مروا لگا. ہاں مربع کا مجھے پتہ ہے. اچھا یہ وہ ہے انجیر. ہاں اس کی انجیر ہم نے بڑی کھائی ہے جی. یہ طاہر کے ہاتھوں کی لگی ہوئی ہے اور چھوٹا سا پودا میں لگایا تھا ماشاءاللہ. پھل لگا ہوا ہے اس کے اوپر انجیر کافی ساری, کافی بڑا ہے یہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نا, بطین و زیتون. یہ زیتون کے ساتھ لگا. بطین, زیتون. ہاں یہ بطین ہے جی, بطین ہے بس زیتون ہے. وطین بطین بس زیتون ماشاءاللہ. کافی بڑا, میرے قد سے بڑا ہی لگ رہا ہے مجھے تقریباً. اچھا ابھی اندر آپ کو دکھاؤں. اندر والا چل رہا ہے سسٹم. یہ وہ آن کرو نا اندر سے تو ہو جائے. آن کریں, آن کریں, آن کریں جی, آن کریں, آن کریں. انسپیکشن کرائیں. ہاں جی بیٹے. اور بھی ٹیکس کٹوائیں مجھ سے پلیز, چیک کروائیں مجھے ساری چیزیں. یہ دیکھیں جی, یہ طاہر کی دنیا. یہ چیک کریں. یہ طاہر کو بڑا شوق ہے بچپن سے. رین ڈراپس واٹر فال. رین ڈراپس ڈراپنگ ڈاؤن اینڈ دین واٹر فال فرام ہیئر. اچھا یہ خود بنایا ہے؟ یہ ڈی آئی وائی ہے, ڈو اٹ یور سیلف. یہ جناب خود ہوا ہے جی, گھر میں بنایا یہ سارا پلانٹ. تو پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اچھا وہ پائپ لگا ہوا. اچھا اس کے ساتھ یہ ڈی آئی وائی ہے جی, ڈو اٹ یور سیلف. اس میں فش بھی چھوڑ دو طاہر. ہاں فش بھی چھوڑ دو, فش اس میں بڑا زبردست مزہ کرے گی. یہ اوریجنل ہے. اوہ اس کے پھول بھی ہیں چھوٹے چھوٹے. بیبی روز. اچھا یہ بیبی روز ہے جی. واہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا لائٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں. واہ بھائی واہ. ایسے بندہ چوبی مارے نا, چھوٹا سا میں ہوں, میں اس کے اندر گھس جاؤں. اچھا تھوڑا ماسک میں نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. میں اس کے ساتھ سیلفی بناؤں گا. سب کے لیے بہت ساری دعائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پھر زندگی رہی تو ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں. رضوانہ آپ کے لیے 2-3 لائیو سیشن میں نے دعائیں کی ہیں اسپیشل نام لے کر. آپ کیونکہ موجود نہیں تھی لیکن آپ کا نام آ چکا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی فاطمہ. Are you live? Yes, I am live. Okay, then You wanna- please tell them that this is. You wanna say something? What is it? The junior most Spartan. You wanna say something? Like what? Like anything? Ask a question. Ask any question, Madhya. And Fatima is here to respond. Fatima, tell them about your arguments. Arguments, so I try to win them all because I always want to. Fatima tries to win all the arguments. Why do you try to win your arguments? Because I don't want to be embarrassed and I usually win. Because she doesn't want to be embarrassed. Because I always So what argue. is the response of your apis
when you win your arguments? What do they say? In Urdu, should I say? Yeah, in Urdu you can Because they say. say in Urdu. They say in Urdu? Oh, yeah. Oh, Fatma, that's you being stupid, not being too smart. They say, Apis say this. Yeah, it's normal. Once their arguments are failed and they say that you are stupid. No, not like that. Like, Not like that. not the word. What do they say? Say something like that, but I say, hey, they're leaving without me. Hey, you take, Chalo, take it. لو جی یہ فاطمہ ہماری اسپارٹن ہے سب سے جونیئر موسٹ ماشاء اللہ. آئی ایم ریزنگ دس ٹائگرس الحمد للہ چشم بدور. چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اوکے مدیہ, اوکے رضوانہ, شمائلہ, محمد علی سلیم, ایگل ڈیزائنر, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر سے ختم کروں گا نا.